اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی دعوت آپ تک پہنچے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، آج کے اس نشست میں سکون کیسے ملے گا اس کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسے سماعت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، قرآن و حدیث میں سکون حاصل کرنے کے لیے کئی جزوی اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا آنکھیں دل کے ساتھ مربوط ہیں اور دل اور آنکھوں کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے، اس لیے شریعت میں آنکھوں کے متعلق دو ضابطے بتلائے گئے ہیں۔ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو دل سکون پاتا ہے، اور انسان کے اندر دو خواہشیں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایک مادی خواہش کہ کھانے پینے پہننے کو اچھا ملے، مال و منال وافر ہو، سواری مکان بنگلہ عالیشان ہو، آسائش اور سہولتیں میسر ہوں۔ جب یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان کا دل تڑپتا ہے۔ دوسری خواہش جنسی خواہش ہے، جب یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان کا دل بے قرار ہوتا ہے۔ ان دونوں خواہشوں کو اعتدال پر لانے کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے، اور نظر کی حفاظت کے دو ضابطے بتلائے گئے ہیں۔ پہلا ضابطہ مادی خواہش کو اعتدال میں رکھنے کے لیے ہے۔ دلیل صحیح البخاری کتاب الرقاق باب ینظر الی من هو اسفل من، حدیث نمبر 6490 کی حدیث، انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، ذالک اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔ یعنی دنیا کے میدان میں مال و منال، سواری مکان، صحت و جمال اور آسائش سہولیات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے بالا تر کو نہ دیکھو۔ یعنی اپنے مکان والا کرائے پہ رہنے والے کو دیکھے، اور کرائے پہ رہنے والا جھونپڑے والے کو دیکھے، اور جھونپڑے والا فٹ پاتھ والے کو دیکھے۔ اس سے اللہ کی نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، شکر گزاری پیدا ہوگی، نتیجتاً سکون ملے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے میدان میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت جلتے اور کرہتے رہتے ہیں کہ میرے پاس زمین بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، بنگلہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، فلاں کے پاس دس ہے ڈیٹ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس سے سکون نہیں بلکہ مزید بے سکونی ملے گی۔ آئیے سکون کیسے ملے گا ایک واقعہ سے سمجھتے ہیں۔ بابا سعدی فارسی کا معروف و مشہور ادیب، وہ اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے کہ میں لمبا سفر کر کے دمشق گیا، سواری تو کجا، پاؤں میں پہننے کو جوتا بھی نہیں تھا، پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں میں آبلے نکل آئے۔ دل میں شکوہ پیدا ہوا کہ رب العالمین نے پہننے کو جوتا بھی نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی سوچتے سوچتے دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً استغفار کیا اور سجدہ شکر بجا لایا کہ کیا ہوا کہ جوتا نہیں ہے، رب العالمین نے مجھے چلنے کے لیے 2 پاؤں تو دیے ہیں، سننے کے لیے 2 کان تو دیے ہیں، دیکھنے کے لیے 2 آنکھ تو دیے ہیں، کام کاج کرنے کے لیے 2 ہاتھ تو دیے ہیں۔ تو حقیقت ہے کہ جب آدمی کمتروں کو دیکھے گا سکون ملے گا، اور اگر برتروں کو دیکھے گا تو بے سکونی ملے گی، اور پھر اس کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ صحیح البخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6430 کی حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالفرض اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو تو تیسری وادی کا طلبگار ہوگا، اور ابن آدم کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کے لیے اس کی جانب رجوع کرتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نقطہ سمجھایا ہے کہ اگر آدمی اپنے سے بالا تر پر آشائش لوگوں پر نگاہ ڈالے گا تو اس کا حرص و طمع ختم نہیں ہوگا، اور جب حرص و طمع ختم نہیں ہوگا تو بے سکونی، بے قراری، تنگ دلی بھی ختم نہیں ہوگی، یہ مرتے دم تک مال کے لیے تڑپتا اور تل ملاتا رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش فرمایا کہ جب آدمی کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہو تو اسے مال و منال کے سلسلے میں رک جانا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق سکون ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ التوفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔